تحریر ہے۔ میں نے کہا زمانے کے حالات جیسے گزرتے گئے، جیسے جیسے زمانے کے حالات کا تقاضا ہوتا گیا، ویسے ویسے اللہ اپنے انبیاء کو معجزے دے کے بھیجتا رہا۔ دو معجزے پیغمبر کے، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت۔ قرآن مجید اللہ نے پیغمبر پہ نازل کیا، کہنے والے یہ کہتے رہے کہ یہ شاعر ہیں، یہ ان کی شاعری کا نتیجہ ہے، مگر عزیزان گرامی مورخین نے، غور کرنے والوں نے، مصر کے مشہور مورخ ڈاکٹر طہ حسین نے یہ کہا کہ اللہ جو انسان زبان بولتا ہے، جو انسان باتیں کرتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، یا تو اس کی گفتگو نثر میں ہوتی ہے، یا تو اس کی گفتگو نظم میں ہوتی ہے، یعنی یا تو اس کے کلام غیر موزون ہوتے ہیں جیسے ہم آپ آپس میں باتیں کرتے ہیں، یا تو اس کا کلام موزون ہوتا ہے جیسا کہ شاعری کی صورت میں۔ لیکن قرآن مجید کے معجزہ ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے، نہ تو اس کا شمار نظم میں ہو سکتا ہے، نہ تو اس کا شمار نثر میں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں جو آیتیں استعمال کی گئی ہیں وہ مسجع اور مخفف علم بلاغت کے لحاظ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بطور مثال اگر کوئی شاعر موجود ہو اس مجمع میں، قافیہ یہ ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یعنی یہ کلام کا خاصہ یہ ہے، نہ اس کا شمار آپ نظم میں کر سکتے ہیں، نہ اس کا شمار آپ نثر میں کر سکتے ہیں۔ دوسرا معجزہ جو بتایا گیا، کہا تلوار کا معجزہ وہ تھا کہ جس میں عرب بات بات پر 40 برسوں تک خوریزیاں برپا کیا کرتے تھے، فساد کرتے رہتے تھے، لیکن پیغمبر نے آ کے اس جاہل معاشرے میں، اس حیوانیت سے پر سماج میں کس طریقے سے تبلیغ کی ہے کہ وہ جاہل کی جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، انہیں بیٹیوں کا احترام کرنا سکھا دیا، جو بات بات پر نیام سے تلواریں نکال لیا کرتے تھے انہیں ایک دوسرے سے محبتیں کرنے کا طریقہ تعلیم کر دیا۔ یہ پیغمبر کی زندگی کا خاصہ ہے کہ انہوں نے عرب کے لٹیروں کو عزتوں کے تاج عطا کر دیے، جنہوں نے عرب کے بے غیرتوں کو سرداری کرنے کے لائق بنا دیا۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، ورنہ جو خاصیت بتائی جاتی ہے، مولا کائنات نے اپنے خطبے میں کہا کہ ماؤن آجن، یہ لوگ گندا پانی پیتے تھے، سانپوں کا شکار کرتے تھے۔ توجہ، تاریخ آپ کے سامنے ہے، بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ بالکل دھواں ہو جاتا تھا۔ توجہ عزیزان گرامی، مسئلہ بات پہنچ چکی ہے تو میں عرض کر دوں کہ پیغمبر خاتم نے بیٹیوں کی عزتیں کرنے کا طریقہ بتا دیا، کہا پیغمبر کی زندگی نمونہ عمل ہے، رسول کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، پیغمبر نے جو بتایا ہمیں اس پہ عمل کرنا لازم ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید سے آدمی بات تو سمجھ سکتا ہے مگر طریقہ عمل اسے نہیں آ سکتا جب تک کہ کوئی نہ کوئی عملی لیڈر نہ موجود ہو۔ مثال کے طور پر نماز کا حکم ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اچھا، نماز قائم کرو تو نماز کا طریقہ کیا ہے؟ کہ قرآن مجید میں موجود ہے، بے شک موجود ہے۔ قیام بھی قرآن مجید میں ہے، اقیموا الصلاۃ، قیام کرو، نماز قائم کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو، رکوع بھی ہے۔ وَاسْجُدُوا لِي، میرے لیے سجدہ کرو، سجدہ بھی ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، سورہ مدثر کی آیت ہے، تکبیر کہو، یہ بھی ہے۔ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، راتوں میں قیام کرے، رسول کے لیے نہیں، قیام بھی ہے۔ یعنی سارے ارکان تقریباً بتا دیے گئے قرآن میں۔ اچھا، اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن نے نماز کا طریقہ بتایا ہے، ہم پہلے جا کے سجدہ کریں گے، اس کے بعد اٹھ کے رکوع کریں گے، پھر جا کے تکبیرۃ الاحرام کریں گے، پھر جا کے قیام کریں گے، خدا کی قسم نماز منہ پہ مار نہ دی جائے۔ یعنی جو ترتیب آپ اپنے من سے لینا چاہتے ہیں وہی نماز ہے، طریقہ وہی ہے، مگر آپ ترتیب الٹ دیں گے۔ یہ قرآن نے یہ نہیں بتایا ہے کہ ترتیب کیا ہے، قرآن نے یہ بتایا ہے کہ نماز میں ہے کیا۔ آپ سجدہ کر کے رکوع کریں، رکوع کر کے قیام کریں،
قیام کر کے تکبیر کہیں نماز منہ پہ مار دی جائے گی تو پھر ہمیں پتہ کیسے چلے کہ نماز کیسے پڑھی جائے؟ مثال دے رہا ہوں، پیغمبر نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ یعنی پیغمبر جیسا بتائیں ویسا کیا جائے۔ قرآن مجید پر انحصار لازم ہے، قرآن مجید پر اعتماد ضروری ہے، قرآن مجید پر ایمان ہمارے لیے بالکل اشد ضروری ہے، مگر قرآن سے ہمیں عملی طور پہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک پیغمبر نہ بتا دے۔ تو پیغمبر کی سیرت آگے پڑھیے، پیغمبر نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں، اعلان نبوت کریں، جا کے اپنے لوگوں کے سامنے تبلیغ کریں، خداوند عالم کی وحدانیت کا اعلان کریں، ان سے وحدانیت خدا کا اقرار لے، لیکن پیغمبر ابھی خاموش ہیں۔ وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، میرے لیے ایک مددگار چاہیے، میرے لیے ایک مددگار چاہیے۔ توجہ ہے نا عزیزان کرام؟ صلوات پڑھیں، بلند آواز سے مل جل کے صلوات پڑھ دیں، تصدیق کریں گے عزیزان گرامی؟ یا اللہم صلی۔ نمونہ عمل ہے رسول کی زندگی۔ پیغمبر کو چاہیے تھا تبلیغیں کریں، نماز کا طریقہ بتائیں۔ ویسے بھی 10-20 برسوں میں عرب کے لوگ پیغمبر کی صداقت کا بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، پیغمبر کی امانت داری کا بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ جنہوں نے ساری زندگی جھوٹ بولنے میں گزار دی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ سچے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی دوسروں کا مال لوٹ لوٹ کے کھایا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ امانت دار ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ایسے ماحول میں پیغمبر کو اعلان کر دینا چاہیے، مگر نہیں، رسول انتظار میں ہے، پیغمبر انتظار میں ہے، رسول منتظر ہیں۔ کیوں؟ مجھے ایک ایسا مددگار چاہیے، مجھے ایک ایسا مددگار چاہیے۔ وہ مددگار جب خانہ کعبہ میں آتا ہے، رسول اپنی آغوش میں لے کے آتے ہیں، ابھی بھی اعلان نہیں کیا مددگار آ گیا، لیکن جب 10 برس کی عمر پہنچی، جب عقل منزل کمال، ویسے امام معصوم ہوتا ہے مگر لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے عقلی طور سے جب 10 برس کی عمر ہوئی تب حکم خدا بھی آیا۔ توجہ عزیزان گرامی، یعنی پروردگار عالم کو بھی یہی گوارا ہے۔ پیغمبر کی دعا کے ساتھ ساتھ مشیت خدا کا بھی تقاضا یہ ہے کہ جب رسول کے ساتھ ساتھ علی غار حرا میں جانے لگے تب آیت آئی وانذر عشیرتک الاقربین، پہلے اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، پہلے اپنے قرابت داروں کے درمیان تبلیغ کریے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا مشیت خدا، تو اس پر بھی ابھی آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ جب مولا کائنات 10 برس کے ہو گئے، جس میں ظاہری قوت، توجہ کریں گے لفظوں پر، ظاہری قوت، ورنہ وہ قوت تو وہ ہے کہ بچپنے میں گہوارے میں اژدہے کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن ظاہری قوت جو اپنی بیان و زبان سے لوگوں تک بات پہنچائی جائے، مکمل طور سے ایک انسان کے اندر آنا چاہیے۔ اس عمر میں رسول نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، اس عمر میں رسول نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ وہ کہ جو رسول کو صادق و امین مانتے تھے، یہ بھی تاریخ کا عجیب و غریب موڑ ہے عزیزان گرامی، وہ جو رسول کو سچا اور امانت دار مانتے تھے انہوں نے اس مسئلے پہ آ کے رسول کی تکذیب کر دی، انہوں نے اس مسئلے پہ آ کے رسول کی بات نہیں مانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کا عقیدہ جو ہوتا ہے وہ اتنی آسانی سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، آدمی کی عقیدت جو ہوتی ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں بدلی جا سکتی۔ ان کے دلوں میں 360 خداؤں کی محبت بھری ہے، ان کے دل میں ان بتوں کا عشق موجود ہے۔ پیغمبر اسلام نے جب دعویٰ کیا، 3 دنوں تک والا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے، جناب ابو طالب نے ابو جہل کو بٹھایا اور کہا قم یا سیدی مولائی فتکلم مما تحبک، جو چاہتے ہیں وہ کلام کرے میرے سید و سردار۔ اس کے بعد جو تانا ملا کہ اب تک بھتیجے کی پیروی کرتے تھے، اب اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرنا،
میں نے کہا نا دشمن ذہنی طور سے حملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن عزیزان گرامی مسئلہ یہ رہا کہ اس کے بعد بھی انکار کر دیا۔ تب ضروری تھا ایسے لمحوں میں کہ پیغمبر اگر تنہا رہ جاتے تو یہ کفار اپنے خداؤں کی توہین نہ برداشت کرتے ہوئے پیغمبر پر کبھی بھی حملہ کر سکتے، جیسا کہ تاریخ میں ہوا۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، جنگ سے واپس آ رہے تو بہت بات کی بات ہے، جب مسلمانوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہو چکا ہے، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہیں، غالباً جنگ تبوک سے یا جنگ موتا دونوں میں سے کسی جنگ سے واپسی پر عقبہ نام کی پہاڑی پر پیغمبر کے ناقے کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی کہ جب یہ اونٹنی بھڑکے گی رسول پہاڑی سے نیچے گریں گے۔ کوشش کی گئی نا عزیزان گرامی، خطرہ لاحق تھا، تو میں نے کہا مشیت خدا کو بھی یہ نہیں گوارا ہے جب تک سلطان نصیر نہ آ جائے، جب تک وہ مددگار نہ آ جائے، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی یہ ناد علیًا مظہر العجائب کا نزول نہ ہوتا۔ اور عالم دین تشریف فرما ہے، بزرگوار بیٹھے، آپ ان سے پوچھیں کہ ناد علیًا کا مطلب کیا ہے؟ ناد علیًا یعنی اس میں فعل امر کا تذکرہ ہے، آپ علی کو ندا دیں، پکاریں۔ رسول نے اپنی مرضی سے نہیں پکارا ہے، اللہ کہہ رہا ہے علی کو پکاریں۔ توجہ عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا ہے علی کو پکاریں، یعنی وہ بھی یہ جانتا ہے کہ مشکلیں حل کرنے کا ذریعہ صلوات پڑھے بر محمد حل علی مشکلات۔ خدا بند عالم نے جو کہا ناد علیًا پکاریں، کیا مطلب؟ یہ رسول نے اپنی مرضی سے نہیں پکارا ہے، اس لیے کہ رسول کی زبان پہ تو وحی الہی کا پہرا موجود ہے، یہ تو وہی کلام کرے گا جو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا۔ یعنی اللہ بھی اگر مدد کا وسیلہ بنانا چاہے تو علی مرتضیٰ کو بنائے۔ اب بھی عزیزان گرامی اگر عظمت مرتضیٰ کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو اس میں نہ آپ کا قصور ہے، نہ اس میں ہمارا قصور ہے، نہ اس میں تاریخ کا قصور ہے، اس لیے کہ مولا کائنات کے القاب میں جو ایک لقب ان کو ملا ہے وہ سر اللہ کا لقب ملا ہے، یعنی اللہ کا راز اللہ کا ہے، بندوں پہ ظاہر کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھے بر محمد۔ یہ تو آدمی کی ظرفیت ہے، جتنا تاریخ سے ملا اتنا ہم نے پڑھا، وہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ ظاہر ہے سارے فضائل تو بیان نہیں ہوئے، ساری مشکلات تو عزیزان گرامی مسئلہ یہیں آ کے رکتا ہے کہ جتنے بیان کیے گئے وہ بھی نہیں ہضم ہوئے۔ اب عزیزان گرامی میں ایک واقعہ پڑھوں، زیادہ طولانی مجلس آپ کے سامنے نہیں کروں گا، ایک واقعہ پڑھتا ہوں مولا کائنات کے حوالے سے۔ بھی میں نے کہا کہ جو رسول کائنات سے خداوند عالم نے یہ جو کہا ناد علیًا، علی کو پکاریں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مکے میں رسول ہے، 10 برس مکے میں رہے ہیں، 13 برس جو رہے ہیں عزیزان گرامی اعلان رسالت کے بعد، تو ان 10 برسوں میں پیغمبر جو مسجد میں بیٹھتے تھے، لوگ جب بھی پریشان ہوتے تھے، واقعہ تاریخ کا ہے، جب بھی پریشان ہوتے تھے رسول کے پاس آتے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں، میرے لیے خداوند عالم سے دعا کر دیں، فلاں پریشانی ہے، فلاں مشکل ہے، اللہ مجھے اس پریشانی سے نجات دے۔ پیغمبر 2 رکعت نماز پڑھ کے دست دعا بلند کرتے، اللہم ارحم علی فلان بحق علی ابن ابی طالب، پروردگار فلاں شخص پر رحم کر، فلاں شخص کی مصیبتوں کو دور کر، تجھے علی ابن ابی طالب کا واسطہ، کوئی بھی آئے، کان من عادتہ علیہ السلام، پیغمبر کی عادت ہو گئی تھی، تاریخ کا فقرہ، ویسے پیغمبر عادتوں میں گرفتار نہیں ہوتا ہے، یہ بھی ایک طریقے کا درس ہے۔ تو پیغمبر کی دعا کیا ہے؟ اللہم ارحم
فلاں شخص پر رحم کر بحق علی ابن ابی طالب، تجھے علی ابن ابی طالب کے حق کا واسطہ۔ میں نے کہا لوگوں کے ذہنوں سے یہ فضیلتیں اترتی نہیں ہے، کوئی بھی جائے کیسا بھی جائے جیسی بھی پریشانی ہو دعا یہی رہتی تھی، جیسی بھی پریشانی ہو دعا یہی رہتی ہے، ارحم علی فلان بحق علی ابن ابی طالب، ارحم علی فلان بحق علی ابن ابی طالب۔ لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا پیغمبر کی یہ کون سی بات ہے، ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے پھر بھی علی کا وسیلہ، ان کے اوپر کوئی مصیبت آئے پھر بھی علی کا وسیلہ، ان کے اوپر کوئی مصیبت آئے پھر بھی کا وسیلہ، ان کے اوپر کوئی مشکل آئے پھر بھی علی کا وسیلہ۔ کہنے لگے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب علی ابن ابی طالب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہوں گے، ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا جب علی بھی کسی مشکل میں گرفتار ہوں گے، تب تو پیغمبر ہم میں سے کسی نہ کسی کے نام کا تو واسطہ ضرور دیں گے۔ یعنی عزیزان گرامی، انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں، بالکل صحیح مسئلہ ہے۔ کہا تب علی کے واسطے سے کوئی نہ کوئی پیغمبر ہم میں سے کسی نہ کسی کا تو نام لیں گے۔ تاریخ یہ کہتی ہے دن گزرتے گئے، خواہشوں میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ ایک دن رسول مسجد نبوی میں مدینہ ہجرت ہو چکی ہے، مسجد نبوی میں رسول تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ علی ابن ابی طالب دروازے سے آتے ہیں، چہرے پہ کرب کے آثار ہیں، پریشانی کے آثار ہیں۔ پہلے ہی سے لوگوں نے دیکھ کے اطمینان کا سانس لیا، رسول کی خدمت میں پہنچے۔ یا علی آج آپ کچھ پریشان دکھ رہے ہیں۔ کہا یا علی آج آپ کچھ پریشان دکھ رہے ہیں۔ کہا رسول اللہ فلاں پریشانی ہے، دعا کی درخواست ہے۔ پیغمبر کی عادت یا پیغمبر کا درس جو بھی ہو، 2 رکعت نماز، دعا کیا ہے؟ اللہم ارحم علی علی ابن ابی طالب بحق علی ابن ابی طالب۔ پیغمبر کی دعا یہ ہے یا خدا تو علی کی مشکل کو دور کر دے، تجھے علی کا واسطہ۔ توجہ عزیزان گرامی، وہ خواہشیں جو برسوں سے دل میں دبی ہوئی تھی بالآخر اظہار ہو گیا۔ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی، فلاں شخص پر مصیبت آئے پھر بھی علی کا واسطہ، فلاں شخص پر مصیبت آئے پھر بھی علی کا واسطہ، اور آج جب علی خود مشکل میں گرفتار ہیں پھر بھی علی کا واسطہ۔ ایک مرتبہ رحمت للعالمین کی پیشانی پر بل پڑے، رسول نے کہنے والے کو مخاطب کر کے کہا تمہیں ابھی تک یہی نہیں معلوم، یہ تو علی کا مسئلہ ہے، میں بھی اپنی دعا قبول کرواتا ہوں علی کے وسیلے سے۔ صلوات پڑھے۔ تو یہ عزیزان گرامی ناد علیین کا مطلب کیا ہے؟ علی کو پکاریں جو عجائبات کے مظہر ہیں، مظہر العجائب، تجدہ عونا لک فی النوائب۔ آپ ان کو اپنی مدد کے لیے اپنے اطراف میں پائیں گے۔ توجہ عزیزان گرامی، حلال مشکلات علی ہیں۔ کیا کیا صفات گنائے گی دنیا، لکھنے والے کب سے لکھ رہے ہیں، بولنے والے کب سے بول رہے ہیں، مگر ابھی بھی بیان میں وہی جدت ہوتی ہے، بیان میں وہی تجدید ہوتی ہے، یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، پھر بھی کسی ایک باپ کا تذکرہ مکمل طور سے نہیں ہو جائے گا۔ آپ عبادتوں کا انتہا دیکھیں، پروردگار عالم نے کس قدر انسان کے لیے آسائشیں مہیا کی ہیں، پیغمبر کائنات نے کس کس اینگل سے، کس کس موڑ سے، کس کس زاویے سے ان کی فضیلتیں بتائی ہیں، مگر پھر بھی آخر میں یہ کہہ دیا اگر مجھے خوف فساد خلق کا خطرہ نہ ہوتا تو میں وہ بتاتا کہ اولین و آخرین متحیر رہ جاتے عبادتوں میں۔ عزیزان گرامی، بس آخری بات یہ ہے، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، مومن کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، مصحف قرآن کی طرف دیکھنا عبادت، والد کی طرف دیکھنا عبادت، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت۔ آپ ان عبادتوں کو اپنی آنکھوں سے انجام دیتے ہیں، مگر کعبہ ایک وقت میں کعبہ رہے گا، نہ قرآن بن سکتا ہے، نہ والد بن سکتا ہے، نہ والد ایک وقت میں یا تو والد رہ سکتا ہے یا تو مومن رہ سکتا ہے،
یا تو عالم رہ سکتا ہے، قرآن ایک وقت میں قرآن رہے گا، مگر آپ ان ساری احادیث کی روشنی میں اگر غور کریں تو پیغمبر فرماتے ہیں مثل علی جن کا مثل الکعبہ، علی کی مثال کعبے کی مثال ہے۔ والد کے اگر طرف سے دیکھیں انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ عالم کے حوالے سے اگر دیکھیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کے دروازہ ہے۔ قرآن کے حوالے سے دیکھیں تو علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اب آپ نے دیکھا عزیزان گرامی، یہ اتنی منزل فکر ہے، یہ دعوت فکر ہے عزیزان محترم۔ ذرا سا اگر غور کرے نئے نئے پہلو نکل کے آتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی نمونہ عمل ہیں۔ پیغمبر کے لیے جو ارشاد ہوتا ہے سب سے بہترین نمونہ عمل ہیں، تو پیغمبر نے اپنی زندگی میں جو جو کام انجام دیے ہیں وہ سب ہمارے لیے نمونہ عمل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پیغمبر جس بات کا حکم دے اس کی اطاعت ہماری ذمہ داری ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں مولا رسول کائنات کے خطبے کے بعد سب سے پہلے رسول اسلام کے لیے مولا کائنات نے کہا تھا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دو گواہیاں رسول اسلام کے لیے مولا کائنات نے دی ہیں۔ ایک اور لطیف بات ہے عزیزان گرامی، یہ دو گواہیاں علی نے دی ہیں۔ جب ان کی گواہی مکمل ہو گئی تب رسول نے کہا یہ میرا بھائی ہے، میرا وصی و ولی ہے۔ یعنی اگر یہ تو ہم اردو میں بیان کر رہے ہیں، عربی میں دیکھیں تو سب سے پہلے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، علی ابن ابی طالب نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، علی ابن ابی طالب نے کہا۔ اس کے جواب میں پیغمبر نے فرمایا علی ولی اللہ۔ یعنی مسلمان علی کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں، ہم نبی کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ نبی کی سیرت نمونہ عمل ہے۔ بھائی اپنی مرضی سے تو ہم نے اقرار ولایت کیا نہیں ہے، اپنی مرضی سے تو ہم نے مولا مانا نہیں ہے۔ لاکھوں کے مجمع میں ہزاروں مرتبہ بار بار مختلف مواقع پر یاد دلاتے رہے۔ 7 مرتبہ کی یہ حدیث کم از کم وارد ہوئی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کئی مرتبہ یہ فرمایا ہے، کئی مرتبہ مختلف مواقع پر مختلف جگہوں پر اعلان کیا ہے۔ مگر حکم قرآن سے جب آدمی عدول کر سکتا ہے تو حکم پیغمبر سے اگر آدمی منہ موڑ لے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ انسان کی جیسی ظرفیت ہوتی ہے ویسا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو جادوگر رہا ہے سامری، اس کی پرورش اللہ نے، تاریخ پڑھ رہا ہوں، جناب جبریل سے کروائی ہے۔ توجہ کہیں جانے گرامی، تاریخ دیکھیں، جب فرعون کے خوف سے مائیں اپنے بچوں کو غاروں میں رکھ دیتی تھی، 70 ہے تو مائیں اپنے بچوں کو اس کے خوف سے غاروں میں رکھ دیتی تھی۔ اللہ ان کی پرورش کرتا تھا، اس کی پرورش جناب جبریل کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جناب موسیٰ کی قوم کو بھڑکانے والا یہی شخص تھا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب جبریل کی تربیت دینے میں کوئی کمی رہی ہو، اس لیے کہ جب آدمی کی ظرفیت ہی وہی ہو، پورا قرآن پڑھ دیا جائے، ساری کی ساری آیتیں بیان کر دی جائیں، نتیجہ صفر آئے گا۔ سب سے بڑی ظرفیت ہوتی ہے عزیزان گرامی امام معصوم کے قول کو مان لینا، نبی مرسل کے قول کو مان لینا۔ اس لیے کہ ائمہ ہدا یا اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہادی ایک درد مند دل لے کے آتے ہیں۔ وہ نہ کسی کو قتل کرنے کے لیے آتے ہیں، نہ کسی کو جان سے مار دینے کے لیے آتے ہیں، نہ وہ دولت و حکومت کے لالچ میں آتے ہیں، نہ وہ اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے آتے ہیں۔ فقط اور فقط ان کا مقصد حکم خدا کے نتیجے میں لوگوں کو راہ راست پہ لانا۔ اب عزیزان گرامی، یہ ناشکرہ تو انسان ہے نا، یہ ناقدرے تو انسان ہیں، چونکہ خداوند عالم نے
کسی کو مجبور نہیں کیا ہے کسی بات پہ. انا ہدینا السبیل، ہم نے ہدایت کر دی ہے، اب چاہے شکر کرو یا اس کا کفر کرو. اور عزیزان گرامی، ہر دور میں ایسے دونوں افراد پائے جاتے رہے ہیں، ہر دور میں یہ ضدیں پائی جاتی رہی ہیں. اگر اہل حق ہیں تو ادھر اہل باطل ہیں، ایک طرف کلمہ گو ہیں تو دوسری طرف کلمے کے دشمن ہیں، ایک طرف رسول کی مہربانیاں ہیں تو دوسری طرف امت کی جفاکاریاں ہیں. رسول کسی بات کا اجر لینے کے لیے نہیں آئے ہیں، مگر امت نے اجر کیا دیا؟ پیغمبر کے راستوں میں کانٹے بچھائے ہیں. رسول نے کہا مجھے کسی چیز کا اجر نہیں چاہیے، امت نے اجر کیا دیا؟ پیغمبر پر پتھر پھینکے ہیں. رسول نے کہا مجھے کسی چیز کا اجر نہیں چاہیے، پیغمبر پر اونٹوں کی غلادتیں ڈالی گئیں. بڑا مظلومیت تاریخ ہے عزیزان گرامی، یہ رسول کائنات، بڑی مظلومیت بھری تاریخ ہے اس رسول کو. اس لیے کہ جن اہل بیت کے رسول نے یہ فضائل بتائے ہیں کہ کم از کم آدمی ان کے مرتبے کا احترام کرے، کم از کم ان کے رتبے کے احترام میں انسان خاموش رہے. مگر پھر بھی عزاداروں، امت نے اہل بیت مصطفیٰ پہ بڑا ستم ڈھایا ہے. 3 دن کا بھوکا پیاسا قافلہ رہ گیا ایک دشتے بلا میں پیاسا، جن کی میراث تھی کوثر انہیں پانی نہ ملا. لو عزاداروں، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آدمی کسی کو مہمان بلائے اور بلانے کے بعد ذرا سا پانی بھی نہ پوچھے. کربلا میں نہ صرف یہ کہ اسلام کے قانون کو توڑا گیا بلکہ انسانیت کے سارے قوانین کی حدود کو پامال کر ڈالا گیا. ابھی راستے میں کوئی حادثہ ہو جائے تو سب سے پہلے راہگیر یہ کرتے ہیں کہ لاش کو کسی چیز سے ڈھک دیتے ہیں، جنازے پر ایک چادر ڈال دیتے ہیں. مگر ہائے 40 دنوں تک کربلا کے میدان میں رسول کے نواسے کوریاں پڑا رہنے دیا گیا. کربلا کی جلتی ہوئی خاک پہ حسین کا جنازہ ہے. اہل بیت مصطفیٰ قید شام سے چھوٹ کے جب مدینے واپس آئے، ہاں زاداران امام مظلوم کربلا، یہ قافلہ مدینے کے حدود میں جو پہنچتا ہے، ایک مرتبہ امام نے بشیر ابن جزلم کو مخاطب کر کے کہا یہ بتاؤ تمہارا باپ شاعر تھا، کیا تم بھی شاعر ہو؟ اس نے کہا مولا ہاں میں بھی شاعر ہوں. کہا مدینے میں جا کے منادی کر دو کہ اہل بیت رسول آئے ہیں. وہ سر پیٹتا ہوا مدینے میں کہہ رہا ہے اے اہل مدینہ سر پیٹو، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، یہ اہل مدینہ مدینے کے رہنے کے قابل نہ رہا. ارے حسین کربلا میں پیاسے قتل کر دیے گئے، حسین کربلا میں پیاسے ذبح کر دیے گئے. وہ یہ منادی دیتا ہوا محلہ بنی ہاشم میں پہنچا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک ضعیفہ عصا کے سہارے سے چلتی چلی آ رہی ہے. اے بشیر تو کس حسین کی بات کر رہا ہے؟ کہا بی بی نواسہ رسول کو کربلا میں مار دیا گیا. کہا اے بشیر یہ نہیں ہو سکتا، جب تک میرا عباس رہے گا حسین کو کچھ نہیں ہو سکتا، میں عباس کو معاف نہ کروں گی. ایک مرتبہ بشیر نے کہا اے بی بی پہلے عباس کی قربانی ہوئی ہے، بعد میں حسین پر تلوار چلی ہے. کہا میرا بہادر عباس کس طریقے سے قتل ہوا؟ بشیر کہتا ہے بی بی آپ کے لاڈلے کے دونوں ہاتھ قلم کر دیے گئے، آپ کے بیٹے کی آنکھوں میں تیر پیوست کر دیا گیا. ارے سر پہ گرزے گرا لگا، بغیر ہاتھ کے عباس زمین پہ گرے. حسین کو نصرت کے لیے پکارا. سیعلم الذین ظلموا یوم انقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.